روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ابتدا میں ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج، اور آج ابتدا میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ وظیفہ، وہ خاص دعا، وہ خاص عمل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، ذرا وہ عمل سننے سے قبل اگر ہم بغور دیکھیں تو اس وقت ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس وقت بڑی ذہنی ٹینشن کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاشی حوالے سے کمزور ہیں، اور مہنگائی کا ایک زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی آمدنیاں محدود ہیں، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور معاشی حوالے سے بیچارے بڑے ٹینشن کا شکار ہیں نا، ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ گھر جائیں تو گھر میں بھی ٹینشن، کاروبار کی طرف آئیں، اپنے کام کاج کی طرف آئیں، روزگار پر جائیں، جاب پر جائیں، وہاں کی ٹینشنیں، وہاں کے مسائل، وہاں کی پریشانیاں۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ سب سے پہلے تو ناظرین اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے، وہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے نا، اب چاہے معاشی حوالے سے ہو، گھریلو حوالے سے ہو، جسمانی حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، الغرض کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، یہ وظیفہ تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ اب سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کرنے والے ہوں، تو ان کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کی آیت 2 اور 3، پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کرے اس پر حقیقی طور پر ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں، اور اس کو اپنے معمولات میں اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب اس میں کوئی تعداد بیان نہیں کی گئی، بکثرت پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اگر یہ آیت مبارکہ زبانی یاد ہے تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیں انشاءاللہ الکریم۔ کیسی ہی ہماری حاجت کیوں نہ ہو، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، پریشانیاں بھی دور، وہ ہماری حاجتیں بھی اللہ کی رحمت سے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ خود بھی پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی ذہن دیں، بچوں کو بھی ذہن دیں کہ بیٹا یہ پڑھیں، گھر والوں کو بھی ذہن بنائیں کہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ الکریم۔ جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی ہماری التجائیں ہیں، جو بھی ہمارے جائز مقاصد ہیں، اللہ کی رحمت سے پورے ہوتے چلے جائیں گے نا۔ وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، نمازوں کی بھی پابندی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، ہے نا۔ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں گے۔ ہر نماز کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کریں، بلکہ اس کے بارے میں تو ایک وظیفہ یہ بھی ہے، میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھیں نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا، کشادگی ہو جائے گی نا۔ یہ ضرور پڑھا کریں، بلکہ یہ آیت مبارکہ ادائے قرض
اور روزی اور روزگار کے لیے بہت مجرب ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں کہ یہ بہت مفید ہے، بلکہ مجرب ہے، تجربے سے ثابت ہے۔ الحمدللہ برکت 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 ہے، اور اسی برکت اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز ہم شامل کریں گے پروگرام میں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ مرکز صلی لاہور سے مظہر اقبال اتاری، سلسلہ روحانی علاج میں جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ میری پھوپھو جان کی طبیعت کافی خراب ہے، بہت سیریس حالت ہے، وہ بہت بیمار ہیں، کچھ عرصہ سے ان کی صحت یابی اور تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی پھپھو جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دے، دور فرما دے۔ اچھا دیکھیں، اگر وہ خود طبیعت ایسی ہے کہ خود پڑھ سکتی ہوں تو ان کو یہ آسان سا وظیفہ بتا دیجئے گا مظہر بھائی، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ بکثرت یہ پڑھتے رہیں، صحیح ہے؟ اور اگر بالفعل وہ نہیں پڑھ سکتی تو گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بڑی سیریس کنڈیشن ہے، سیریس حالت ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، پریشان نہ ہوں۔ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ دعائیں کریں، وظائف وغیرہ پڑھیں، اور یا سلام پڑھ کر ان پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے درود شفاء امراض کا، سبحان اللہ، درود شفاء امراض۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفاء امراض پڑھ کر پھپھو جان پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں، ان پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا، موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہی شفا ہے۔ اس درود پاک کا نام ہی درود شفاء امراض ہے۔ تو آپ یہ پڑھ کر دم کریں پھپھو پر، گھر کے دیگر افراد بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ باقی روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، ان کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حضور میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے بیٹے کا نام ہے محمد احمد رضا، تو اس کی والدہ کا نام ہے عظمیٰ نورین۔ احمد رضا کا یہ مسئلہ ہے کہ پڑھائی میں اس کا جی نہیں لگتا، اس کے لیے آپ کوئی وظائف بتا دیں اور ساتھ استخارہ کر کے بتا بھی دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سکندر حیات اور والدہ کا نام شدار بھی۔ مسئلہ یہ ہے، ہم نے مویشی پال رکھے ہیں، ان میں نا اضافہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اچھا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ چلیں جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی ابھی کچھ آپ کو وظائف بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نیازری نام ہے اور میں لیاقت کو بول رہے ہیں۔ میرے پٹھا ڈیمیج ہونا، پورے وجود کچا ہوا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا نیاز علی بھائی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری دادی کا نام فرزند ہے، ان کی امی کا نام دلجان ہے۔ میری دادی کو ورٹبرے بون ریڑھ کی ہڈی میں بہت درد ہوتا ہے، ہر جگہ سے ان کا علاج کروا چکے ہیں لیکن ان کو آرام نہیں آ رہا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے، بغیر آپریشن کے شفا دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہی شافی الامراض ہے، وہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ پھر جو ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے آپ نے کہا نا، اس کے کچھ مخصوص وظائف ہیں، کمر کے درد کے، کمر کی تکلیف کے، تو اس کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظائف بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام ارباب علی ہے، میری والدہ کا نام شازیہ بی بی ہے۔ میرا سارا ویزا وغیرہ آ گیا، ٹکٹ نہیں آ رہا۔ استخارہ کر کے بتائیں میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اچھا، ویزا آ گیا ہے، ٹکٹ نہیں آ رہا آپ کا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں اللہ پاک دور فرما دے۔ اس میں بھی دیکھیں اللہ پاک کی بہتری ہے، جو کام ہمارے حق میں پورا نہ ہونا اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے نا۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ باقی ابھی آپ کا ارباب علی نام بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے سرور بھائی۔ جی حضرت، جانوروں کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ جانوروں کی حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ ہے 49 بار یا اللہ پڑھ کر ہی جانوروں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم جانوروں کی اور دیگر مال و اسباب کی بھی حفاظت ہوگی۔ مویشی منڈی لگتی ہے، جانور آتے ہیں، بعض اوقات جانور بیمار پڑ جاتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، ایسا ہی تو ہے، جانوروں کی بھی نظر اتارنے کا یہی وظیفہ ہے؟
جی یہ بہترین وظیفہ ہے، جانوروں کی اس سے حفاظت بھی ہوگی، جانوروں کو اگر اس نظر لگ گئی تو اس سے بھی اللہ نے چاہا تو اس کی حفاظت۔ اچھا بعض اوقات بیمار بھی ہو جاتے ہیں جیسے جانور، گھروں میں بھی عموماً جیسے پنجاب وغیرہ میں گاؤں گوٹوں میں جانور رکھے ہوتے ہیں، بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، اچھا وہ بھی بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ان کا علاج بھی کروائیں، جو طریقہ کار ہے ڈاکٹری علاج کرائیں، ان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں باقاعدہ جانوروں کے علاج کے، ان کا علاج کروائیں، اور یہ بہترین وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھ کے جانوروں پہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ 49 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ ماشاءاللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ، سبحان اللہ، تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم جانوروں کی مال و اسباب کی اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی سرور بھائی ارشاد فرمائیں۔ بچے کا نام تھا احمد رضا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کا استخارہ کیا کہ استخارے میں نظر بد کے اثرات ہیں۔ ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ جو بچے پڑھائی میں کمزور ہوں، جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، تو والدین کو چاہیے کہ یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر بچے پر بھی دم کر دیا کریں، اور پانی پہ دم کر کے روزانہ بچوں کو پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم ایسے بچے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہو تو اللہ نے چاہا تو ان کا دل پڑھائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ہمارے نیاز بھائی تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، جسم کے جوڑ جوڑ میں پٹھوں میں درد رہتا ہے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کا درد ہو، اللہ نے چاہا تو اس مرض میں فائدہ ہوگا۔ فرزند والدہ کا نام دل جان بتایا تھا، ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہے، تو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، کمر میں درد ہو، یا عرق النساء کا درد جو کہ بعض اوقات کمر کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کی طرف یہ درد بڑھتا ہوا جاتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو کمر پر یا درد والے مقام پر رکھ کر 21 مرتبہ یا اللہ یا حکیمو یا اللہ یا حکیمو پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کمر کے درد میں اس سے شفا یابی نصیب ہو جائے گی۔ ہمارے ارباب بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ ویزا آ گیا ہے، ٹکٹ نہیں آ رہا۔ دیکھیں استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد 182 ٹائم 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے روزگار کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں اس میں آسانی کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو جو رکاوٹیں ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کے حق میں بہتر فرمائے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں استخاروں کے حوالے سے، چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، مزمل اعجاز صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کا نام اللہ چوائی ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار بھی رہتی ہیں، ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے، استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی نوٹ کر لیا آپ کا مسئلہ، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ ایک اور میسیج ہے، ممتاز کی والدہ کو آنکھوں میں بہت زیادہ سوجن رہتی ہے، بہت زیادہ سوج جاتی ہیں آنکھیں، تو آنکھوں میں اگر سوجن ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ یہ سمیع اللہ بھائی نوٹ کیجیے گا، بھی معلوم کرتے ہیں۔ حافظ محمد رؤوف احمد الطاری فیصل آباد سے، شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ حافظ محمد رؤوف احمد اور والدہ کا نام ہے صغرا بی بی، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا گھر بھی اپنا نہیں ہے، اس کے لیے بھی دعا اور استخارہ وغیرہ کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے، اللہ کرے جلد آپ کا اپنا گھر ہو جائے انشاءاللہ۔ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ افراد ہمارے وہ ناظرین کے جن کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، شامل رہیے گا، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ سرور میں نوٹ کیجئے گا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی دکان کا استخارہ کروانا ہے۔ اچھا میری دکان پر 2 گلے ہیں، میں اوپر والے گلے میں پیسے رکھتا ہوں اور نیچے والے گلے میں نہیں رکھتا، لیکن آج جب میں صبح اٹھا تو اوپر والے گلے کے سارے پیسے نیچے والے گلے میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ 2 10 والے نوٹ بھی تھے جن میں چھوٹے چھوٹے سراغ بھی ہیں، یعنی پھٹے ہوئے ہیں، تو اس کا استخارہ بھی کر دیں۔ محمد افتخار نام ہے اور والدہ کا نام رخسانہ بی بی ہے، کہ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ پیسے خود بخود نیچے والی دراز میں آ گئے؟
چلیں آپ استخارہ فرمائیے پھر وظیفہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، مختیار کی والدہ کا نام مریم ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، سر میں بھی درد رہتا ہے، برائے کرم استخارہ کر دیں۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ رقیہ کی والدہ کا نام ممتاز کو کھانسی ہے اور سر میں سکون نہیں، برائے کرم استخارہ بھی کر دیں اور دعا بھی کر دیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم۔ میرا نام عمر ہے، کوہنی کا علاج کر دیں، اور والدہ کا نام زرینہ ہے، شجاع آباد سے ہوں، استخارہ بھی کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، جب تک شامل کریں گے آپ کے کچھ کالز آپ شامل رہیے گا، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ جی کال چلائیے۔ بیٹی کا مسئلہ ہے، وہ اکثر کہتی رہتی ہے کہ مجھے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، سر میں درد رہتا ہے، طبیعت میں تھکن محسوس ہوتی ہے۔ بیٹی کا نام ہے ردا فاطمہ اور اس کی امی کا نام ہے زاہدہ پروین۔ استخارہ فرمائیے اور بتائیے یا کوئی روحانی علاج۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام ہے شاہ نواز اور والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی۔ مسئلہ سر وہ برکت نہیں، گھر میں جو بھی چیز آ جاتی ہے بے برکتی ضائع ہو جاتی ہے ایسے ہی۔ اچھا برکت نہیں ہے، چلیں برکت کا بھی وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری چاچی کا الماری سے کنگن چوری ہو گیا، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ کنگن چوری ہو گئے، جی ٹھیک ہے وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ چھوٹا بیٹا ہے 3 سال کا، اس کے خون میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے محمد سمیع اللہ اور اس کی والدہ کا نام ہے منیبہ سلطانہ۔ اس سے پہلے 2 بیٹے فوت ہو گئے ہیں اسی وجہ سے، اس کے لیے روحانی کیا ہے علاج؟ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، چلیں ان کا میں آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے، بچوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان بچوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اچھا ایک بیٹے کے حوالے سے خون میں تیزابیت کا آپ نے کہا نا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں بچوں کو، کسی کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، کسی کے اندر خون کی زیادتی ہو جاتی ہے، اچھا کسی کا خون نہیں بن پا رہا ہوتا۔ اچھا کئی ایسے ہیں کہ جو اب جیسے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرما دے، اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما دے۔ بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو ہمت بھی دے، صبر بھی عطا فرمائے اس طرح کے مریضوں کو۔ اب خون میں تیزابیت کے حوالے سے آپ نے کہا نا، دیکھیں اپنا ڈاکٹری علاج بھی بچے کا آپ وہ بھی کرواتے رہیں اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں۔ درود شفائے امراض یہ نوٹ کیجئے گا، خون کے حوالے سے اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تیزابیت ہو جائے، خون نہیں بن پا رہا ہو یا کوئی اور مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں، تو درود شفائے امراض پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ اچھا استخاروں کے جوابات شامل کریں سرور بھائی، کافی سارے کالز بھی آئی تھیں، میسیجز وغیرہ بھی آپ کی طرف کچھ بڑھائے تھے۔ جی استخاروں کے جواب۔ استخارہ کیا گیا اللہ جوائی کا، کہ فرما رہے تھے کہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض خود پی لے، اور اگر مریض خود نہ پڑھ سکتا ہو تو گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دے، مریض پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ ہمارے حافظ رؤوف احمد اتاری تھے، فرما رہے تھے کہ 4 سال ہو گیا شادی کو لیکن اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیں استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش کے معاملات نہیں ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ گھر اپنا نہیں ہے، تو ایک وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، یا سمیع 100 مرتبہ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے، اور روزانہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر کے لیے اور اپنے جائز معاملات کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو گھر لینے میں جو رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور اللہ کے رحمت سے اپنا گھر بھی نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے افتخار بھائی تھے، یہ فرما رہے تھے
کہ دکان سے پیسے گلے سے غائب ہو جاتا ہے، مطلب کہ ایک گلے میں رکھا تھا وہ دوسرے گلے میں آ گیا. یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس طرح کا بھائی؟ استخارے میں یہ کچھ جنات کے اثرات آ رہے ہیں. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں، بلکہ صرف وہ حضرات بھی، وہ دکاندار حضرات بھی توجہ فرمائیں کہ جن کی اپنی شاپ ہے یا کوئی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہترین وظیفہ ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سادہ کاغذ لے لیں اور اس کاغذ پر 35 مرتبہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسے پلاسٹک کوڈنگ کروا کر اپنی شاپ پر لٹکا دیجئے. اللہ نے چاہا تو جنات سے بھی حفاظت رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور شیاطین کے شر سے بھی انشاءاللہ الکریم محفوظ رہیں گے. اچھا، یہ خاص گلے کے پاس لگانا ہے جہاں پر یہ پیسے رکھتے ہیں، یا پوری دکان میں کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں؟ پوری دکان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ لکھ کر اسے دیوار پر آویزہ کر لیں 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر. اچھا، یہ تو وہ ہو گیا جیسے ان کی دکان تھی نا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں پر جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اب وہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے ہر ایک کا اطمینان نہیں ہو پاتا، نہیں لگانا ممکن نہیں ہے نہیں لگانا، تو پھر کیا کریں؟ یا اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا صرف آن لائن کام ہوتا ہے، جیسے دکان نہیں ہے کسی کی، ہے نا. اب پھر ایسی صورت میں دیکھیں، ایسی صورت میں پھر یہ کریں کہ جب بھی پیسے رکھیں تو سب سے پہلے اپنی عادت بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پیسے کو رکھا کریں. انشاءاللہ الکریم جس پیسوں پر یا جس چیز کو بھی آپ رکھتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ جنات کے شر سے محفوظ رہے گی. جنات سے بھی؟ اچھا، انسانوں کے شر سے؟ انسان بھی تو ہوتے ہیں نا کہ وہ اٹھا لیتے ہیں، چوری وغیرہ ہو جاتے ہیں، پیسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جی انشاءاللہ الکریم جنات سے بھی حفاظت رہے گی اور انسان کے شر سے بھی، چوری سے بھی حفاظت رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنا یہ معمول بنا لے کہ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر وہ دم کر دیا کریں اپنے پیسوں پر اور دیگر چیزوں پر، تو انشاءاللہ الکریم چوری سے بھی حفاظت رہے گی. اور دکان سے جب آنے لگے تو 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنے پیسوں وغیرہ پر دم کر دیں تو اللہ نے چاہا تو جنات کے شر سے مکمل طور پر حفاظت رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اسی طرح یہ گھر میں بھی دم کر سکتے ہیں، یہ جو وظائف بتائے گئے؟ جی بالکل. بعض اوقات جیسے پیسے رکھے ہوتے ہیں، قیمتی اشیاء رکھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی گھر میں بھی جیسے پیسے وغیرہ رکھنے، اپنے والیٹ میں رکھنے، اپنی جیب میں رکھنے، بچوں کو دینے، گھر میں رکھنے، گھر میں بھی عموماً جیسے لاکر وغیرہ میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں یا جلیلو پڑھ کر دم کر کے رکھ دیں. یہ 2 وظیفہ وہ اپنا 3 وظائف پہ معمول بنا لیں. بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں یا جلیلو 10 بار پڑھ کے دم کر دیں اور 1 بار آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم چوری سے بھی حفاظت رہے گی اور جنات سے بھی محفوظ رہیں گے. دیکھیں، یہ تو ہو گئے وظائف، یہ وظائف آپ کو بتا دیے گئے. وظائف میں بڑی تاثیر ہوتی ہے نا. اچھا، اب وظائف کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم بھی احتیاط کریں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے کیا کہیں کہ بے توجہی کے ساتھ چیزیں رکھ دیتے ہیں، پیسے جہاں دل کرا اٹھا کر رکھ دیے، اب کہیں آگے پیچھے ہو گئے تو پھر وہ شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر وہ بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وسوسے پھر دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے لیے ہوں گے، اس نے لیے ہوں گے، پھر ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ شک کر رہے ہوتے. تو ہم خود بھی احتیاط سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سنبھال کر رکھیں. اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے. وظائف بھی پڑھیں، احتیاط بھی ہم کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم پیسوں کی، ہمارے مال و اسباب کی، دیگر ساز و سامان کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ. جی مزید بھی کچھ کال؟ جی، ایک تھے ہمارے رقیہ، ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے. دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اب وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. روزانہ 11 بار یا سلامو پڑھ کر سر پر دم کریں، یہ ہو گئے 1 مرتبہ. اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر مریض کے سر پر دم کریں اور اس کے بعد تیسری بار یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر مریض کے سر پر دم کریں. انشاءاللہ الکریم سر کا جیسا ہی درد ہوگا، اللہ نے چاہا تو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ نے چاہا تو سر کا درد یہ دور ہو جائے گا. آخری میں ایک استخارہ کیا گیا تھا ردا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. اب وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اگر آپ خود پڑھ سکتی ہیں یہ تو یہ دم کر لیں، ورنہ والدین کو چاہیے کہ روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم نظر بد سے ان کی حفاظت رہے گی
انشاءاللہ الکریم۔ اچھا سمیع اللہ بھائی، ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ٹانگوں میں اگر کسی کے درد رہتا ہو، ٹانگوں میں درد ہو تو اس کے لیے اللہ پاک کا مبارک نام ہے، جیسے پاؤں جہاں درد ہے نا، درد کے مقام پہ سیدھا ہاتھ رکھ لیں، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر 11 بار پڑھیں۔ اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا مغنی، یا مغنی، یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ دم کریں اور درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم درد میں یہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے یا وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پھر ہاتھ پھیرنا ہے؟ ہاتھ رکھیں، پھر وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد پھر ہاتھ پہ دم کر کے اس کو پھیر لیں درد کے مقام پر، اور چلتے پھرتے یا غنیو بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس میں جلالت کی برکت سے شفا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو کا نام گل نواز ہے اور ان کے ابو کا نام محمد صادق ہے، میرے والد صاحب جو ہے نا بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان کو کمر میں اور مہروں کا مسئلہ ہے، بہت شدید درد رہتا ہے، بیمار رہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اللہ والد صاحب، ان کے والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے مبارک نام ہے یا اللہ یا حکیم۔ یہ کمر پر ہاتھ رکھ کے یہ 2 اللہ پاک کے جو مبارک نام میں نے عرض کیے، ان کو 21 بار پڑھ لیں 21 ٹائم، اس کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے کمر پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ٹاپس جو ہے نا وہ گم ہو گئے، مل نہیں رہے، تو ان کا استخارہ بھی فرما دیں کہ ٹاپس کہاں پر ہیں، مل جائیں گے نہیں ملیں گے، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ نام ہے فاطمہ، والدہ کا نام ہے پروین اختر، آپ استخارے فرما لیجئے۔ ناظرین وظائف تو الحمدللہ عز و جل ہم سن رہے ہیں، ایک وظیفہ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، وہ افراد کے جن کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، اور کہ ہمارے مال میں برکت رہے، ہمارے رزق میں برکت رہے، ہمیں کسی کے محتاجی نہ رہے، ہم کسی کے آگے سوال نہ کریں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا روحانی علاج ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار سب میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ایسا درود پاک بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے مال جو ہے بڑھتا رہے گا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کی کثرت کرے گا اس کا مال اور دولت جو ہے وہ خوب بڑھتی رہے گی۔ درود پاک آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا مال دولت بڑھتا رہے تو اسے چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مال میں خوب برکت اترے گی۔ کتنا پیارا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ بکثرت پڑھنا ہے، رزق میں برکت، مال و دولت میں برکت، پیسوں میں برکت۔ وہ افراد کہ جو یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ یار پیسے آتے ہیں فوراً خرچ ہو جاتے ہیں، پیسہ رکتا نہیں ہے، جیب خالی رہتی ہے، آپ اچھی نیت کے ساتھ سب سے پہلے تو دیکھو نمازوں کی پابندی، درود پاک کی کثرت، نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، نیت صاف ہے منزل آسان ہے، اللہ پاک برکت دینے والا ہے، اور اللہ پاک چاہے گا اللہ کے حکم سے ہی برکتیں ہوں گی نا، نہیں تو وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں۔ یہ بڑا پیارا درود پاک ہے۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس درود پاک کو پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے، تو اس کا مال و دولت بڑھتا ہی بڑھتا رہے گا، الحمدللہ سمجھ۔ اور دوسرا یہ کہ صلہ رحمی بھی کریں۔ صلہ رحمی بڑا پیارا عمل ہے، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں، انشاءاللہ الکریم یہ بھی ایک ذریعہ ہے رزق میں برکت کا، عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میری والدہ کا استخارہ ارشاد فرما دی۔ میری والدہ کو بیمار رہتی ہیں، ان کو معدے کا مسئلہ ہے، وہ وظیفہ بتا دیں۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں، ان کا نام گلشن بی بی اور ان کی امی کا نام صاحب خاتون ہے، ان کی اولاد نہیں ہو رہی، اس لیے استخارہ کا۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے سرور بھائی، جوابات انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے۔ اچھا ایک میسیج آیا ہے کہ اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ اللہ پاک نیک اولاد عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ عطا فرمائے۔
ہر نماز کے بعد اولاد کے لیے، ہر نماز کے بعد آپ بھی یعنی مرد بھی پڑھے گا اور عورت بھی پڑھیں گی، خواتین بھی پڑھیں گی، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک اولاد کے لیے دعا کیجیے، نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ہے قرآن پاک کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد یہی آیت کریمہ 3 بار پڑھیے، تین مرتبہ 3 بار پڑھیے، اور 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کا حکم ہو تو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ 2 وظیفے ہو گئے نا؟ جی، ایک تو 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کا، ایسے اور دوسرا یہ آیت قرآنی جو آپ نے آیت قرآنی میں نے اچھا دونوں ہی پڑھنے یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھنا چاہے تو ایک وظیفہ دونوں پڑھیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ماشاءاللہ۔ لیکن تعداد اتنی ہی بڑھانی ہے کہ جتنی آپ کو بتائی گئی ہے، اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے جو تعداد آپ کو بتائی گئی۔ اس پہ نہیں چل سکتا کہ جتنی تعداد زیادہ بڑھائیں گے جلدی کام ہوگا، ہے نا؟ تو اس میں بھی خیال رکھیے گا۔ یہ تو وظائف آپ کو بتا دیے گا۔ اچھا، اس کی کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتی ہیں، خاص اس کا ایک روحانی علاج بھی ہوتا ہے جو روحانی علاج کے اسٹال پر کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ وہ افراد کہ جن کی شادی کو 2 سال، 4 سال، 8 10 سال، 15 سال ہو چکے ہیں، آپ ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، خوشیاں ملیں گی، امید قائم ہوگی۔ اچھا، اسی طرح بلکہ ہم نے تو کئی ایسے دیکھے، ایک آئے تھے روحانی علاج کے اسٹال پر، بتا رہے تھے کہ 16 سال ہو چکے تھے شادی کو، بڑا انہوں نے علاج کروایا تھا، بظاہر مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جب روحانی علاج کروایا، تعویذات عطاریہ استعمال کیے اور الحمدللہ سب جل کرم ہو گئے، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے الحمدللہ۔ تو بڑی برکت ہے اللہ پاک کے کلام میں، بڑی طاقت ہے، ضرور رابطہ کیجیے گا۔ جی، استخاروں کے جوابات۔ فاطمہ بنت پروین، ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ پاک آسانی فرمائے، جو آپ کے ٹاپس وغیرہ گم ہو گئے، اللہ پاک آپ کو گم شدہ شے ملا دے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، جس جگہ سے یہ چیز گم ہوئی ہے اگر وہ مقام آپ کو معلوم ہے تو اس مقام کے قریب کھڑے ہو کر 1 مرتبہ سورۃ الطارق کی تلاوت روزانہ کیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گم شدہ شے مل جائے گی۔ اچھا، یہ تو وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا، یہ پوچھیں گم ہو گئے، ملیں گے نہیں ملیں گے، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اس میں کیا اشارہ آیا ہے؟ دیکھیں، اس میں گم شدہ شے کے بارے میں استخارے میں کچھ اس طرح کے معاملات نظر نہیں آئے، معلوم نہیں ہوتے کہ وہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ بہرحال ان کو وظیفہ عرض کر دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ شے مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ۔ اچھا، ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کا بتایا تھا کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے، لیکن نام آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا، اس لیے استخارہ تو نہیں ہو سکا۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یہ لکھ کر کسی کاغذ پہ لکھیں اور اس کاغذ کو پانی میں ڈال کر اس پانی کو والدہ کو پلا دیں، یا تو پڑھ کر 3 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس پانی کو والدہ کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو معدے کے جو بھی امراض ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ ایک استخارہ کیا گیا، گلشن بے اولادی ہے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ استخارے میں کوئی نظر بد، بندش، جادو وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ آپ کو ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس وظیفے کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے 41 مرتبہ، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد، یا متینو 41 بار پڑھیں گے، نماز ظہر اور نماز عصر کے بعد اسی 41 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یا حمیدو، اور نماز مغرب کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک اولاد کے لیے دعا مانگیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ وظائف جو آپ کو بتائے گئے، اچھا بالخصوص وہ افراد کے جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، جتنی تعداد کے مطابق پڑھنے کا کہا گیا اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی، بس صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ
پاک کی رضا پر راضی رہیں، وقتی طور پر جو آزمائیں، جو پریشانی، جو تکلیفیں، صبر کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ایک اور عمل میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں مسائل، پریشانیاں، بیماریاں چونکہ زندگی کا حصہ ہیں، اچھا یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں، زندگی میں ایک اطمینان، ایک سکون آ جائے، اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزاریں، نیک اعمال کے مطابق ہم زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پاک ہمیں ان نیک اعمال پر استقامت نصیب فرمائیں۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز آئی تھیں، میسیجز بھی تھے دعاؤں کے حوالے سے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو باریک قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں، انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، جن عاشقان رسول نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے مسائل ذکر کیے، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کے بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانی، شکوک و شبہات سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہ